بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت کا ایک واقعہ بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بیماری کو 11 دن گزر چکے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ 11ویں دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور وضو کرنے لگے، لیکن وضو کرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پھر نماز کی تیاری کے لیے وضو کا ارادہ کیا، مگر کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ افاقہ ہوا تو تیسری بار پھر آمادہ ہوئے، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو فرمایا ابو بکر سے کہوں آج نماز وہ پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو رکعت طاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگے۔ ابو بکر کے رونے کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو ہمت کر کے مسجد میں تشریف لے آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی مؤثر اور پرسوز خطبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس کی پناہ میں دیتا ہوں اور حفاظت میں دیتا ہوں اور اس کی نصرت کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تمہاری حفاظت اور نگرانی فرماتا رہے گا جب تک تم تقوی پر قائم رہو گے اور فرما برداری کی سی زندگی گزارتے رہو گے۔ بیماری روز بروز بڑھ رہی تھی، کمزوری اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مغموم تھے، مگر اللہ کی مشیت میں کون دخل دے سکتا ہے۔ 14ویں دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پھیلنے لگی۔ مسجد میں لوگ جماعت کی تیاری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شوق میں کروٹیں بدلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اٹھنے کی سکت نہیں۔ گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو بکر سے کہوں نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر بہت ہی نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر خود کو سنبھال نہ سکیں گے، ان پر تو رکعت طاری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر مصلی پر کھڑے ہونے کی تاب نہ لا سکیں گے، کسی اور کے لیے اجازت فرما دیجیے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر کہا، تم مجھ سے ویسی ہی بحث و تکرار کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے بحث کرتی تھیں۔ میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں، میرا انتظار نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین تھے کہ مسجد میں نماز کا منظر دیکھیں، دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بار دیکھ سکیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نماز کو کس طرح ادا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ مسجد میں صفیں بندھی ہوئی ہیں اور مصلی پر ابو بکر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک نظارے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ خوشی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور چہرہ مبارک دمک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ ان کے شوق اور بے چینی کا عجب حال تھا، چاہتے تھے کہ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر نظریں جما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شوق و اضطراب کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے تسکین دی اور سامنے سے ہٹ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے تابی نے آپ کو لیٹنے نہ دیا۔ اسی حالت میں مسجد جانے کا ارادہ کر لیا
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق کا یہ عالم تھا اور کمزوری اس قدر کے پیروں میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم اٹھا کر زمین پر رکھ سکیں اور جما سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لیے اسی طرح مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے۔ اس طرح پیر گھسیٹتے گھسیٹتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نماز پڑھاتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی اور یہ آخری نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے ادا فرمائی۔ بیماری بڑھتی گئی، نزاع کی کیفیت طاری تھی کہ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی۔ فرماتی ہیں، آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف یا بازیابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا، جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے آن رہے اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ کے پھر ہلنے کی طاقت ہی نہ رہی۔
ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔